لیا ہے۔ رہبر شہید نے اپنی شہادت سے چند دن پہلے یہ جملہ کہا تھا، حتماً شاید آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ اس امت نے اب درس کربلا سیکھ لیا ہے، درس حسینیت سیکھ لیا ہے، اور جو امت درس کربلا پڑھ لیتی ہے پھر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی نہیں شکست دے سکتا، اور یہ کربلا کی طاقت ہے۔ آج ہم نے اپنے جوانوں کو اس کربلا کا درس سکھانا ہے، جس کربلا میں شجاعت ہے، جس کربلا میں زندگی ہے، جس کربلا میں بیداری ہے، جس کربلا میں عزت ہے، جس کربلا میں مظلوم کی حمایت ہے، جس کربلا میں ہر برائی سے دوری ہے، ہر برائی سے نفرت ہے، اور جس کربلا میں ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا ہے، وہ درس کربلا کا سکھائیں۔ اپنے معاشرے میں جہاں مجالس ہیں، جہاں عزاداری ہے، ذاکرین، خطباء، علماء، نوحہ خان یہ پیغام دیں تاکہ اس محرم کے ذریعے سے یہ ملت پاکستان زندہ ہو جائے، اور یہ حسین ابن علی کی معیت میں آ جائے، یہ حسین کے کاروان کا حصہ بن جائے۔ زہرا کے بیٹے نے بہت کچھ خرچ کیا اس امت کو زندہ کرنے کے لیے، بہت کچھ خرچ کیا۔ دو جملے سن لیں ذکر مصائب کے۔ ذرا تصور کریں کاروان حسین میں کون کون شامل تھا، کون کون سی بیوییں تھیں حسین ابن علی کے قافلے میں، وہ بیوییں اور وہ بیٹییں علی جن کو رات کی تاریکی میں رسول اللہ کی قبر میں لے کے جاتے تھے، رات کی تاریکی میں قبر پیغمبر پر لے کے جاتے تھے۔ مدینہ سے رخصتی بہت سخت ہے حسین ابن علی کی، یہ ودا چند ودا زہرا کے بیٹے کے بہت سخت ہے، ان میں سے چند ودا مدینہ کے اندر ہے۔ ان ودا میں سے ایک ودا نانا کی قبر کے ساتھ ہے، ایک ودا ماں زہرا کی قبر کے ساتھ ہے۔ یہ ودا بہت سخت ہے۔ جب حسین نانا کی قبر پہ آئے نا، بہت پیار تھا حسین کو اپنے نانا کے ساتھ۔ قبر پیغمبر پہ آ کے حسین نے نانا کو سلام کیا، نانا آپ کا حسین مدینہ سے جا رہا ہے، نانا اب یہ امت مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی، حسین کا آخری سلام ہو۔ عزادارو، حسین ابن علی نے نانا سے باتیں کرنا شروع کی، یا باتیں کرتے کرتے زہرا کے بیٹے کی آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں نانا کی زیارت ہوئی، کہا میرے بیٹے حسین اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو۔ عزادارو، حسین تڑپ کے اٹھے، نانا سے ودا کیا، آتے ہیں ماں زہرا کی قبر پہ۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، اس ماں کے پاس آئے کہ جب ماں رخصت ہو رہی تھی، ایک مرتبہ حسین نے اس وقت ماں سے ودا کیا تھا، اب مدینہ سے نکلتے ہوئے ماں سے ودا کر رہے ہیں۔ جب قبر مادر پہ آئے نا، کہا السلام علیک یا اماں، اے مادر، اے ماں زہرا، حسین کا آخری سلام ہو۔ عزادارو، علماء نے یہ جملہ لکھا ہے، جب غریب کربلا نے یہ سلام کیا نا، قبر سے ایک مرتبہ آواز آئی، علیکہ السلام یا شہید العالم، یا مظلوم العالم، یا غریب العالم، اے ماں کے شہید بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، ماں کا بھی سلام ہو۔ عزادارو، حسین مادر سے باتیں کرتے رہے، ودا کیا مادر سے، اب آتے ہیں
محلہ بنی ہاشم میں آ کے پردہ داروں کو تیار کیا، بچوں کو تیار کیا۔ اب حسین ابن علی نے ایک مرتبہ اس فہرست پہ نگاہ کی جس فہرست میں کاروان کے نام لکھے ہوئے تھے، ایک ایک نام کو دیکھنا شروع کیا۔ جب شریکت الحسین زینب کا نام آیا نا، عزادار حسین ابن علی نے نام پہ لکیر لگا دی۔ زینب کہتی ہے بھیا حسین کیا ہوا، میں کیوں نہیں آپ کے ساتھ جا سکتی؟ اس وقت حسین کہتے ہیں بہن زینب جائیے جناب عبداللہ سے اجازت لے کے آئیے، جب تک وہ اجازت نہ دے دے آپ میرے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اجرکم علی اللہ مصائب کا جملہ سنیے، رونے کے لیے کافی ہے۔ عزادار علی کی بیٹی چلتے چلتے آتی ہے گھر میں داخل ہوئی، اب انداز مختلف ہے۔ پہلے علی کی بیٹی گھر میں آتی تھی کسی اور انداز سے آتی تھی، اب انداز بدلا ہوا ہے، آگے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ عزاداروں اپنی حالت ایسی بنائی، جناب عبداللہ سمجھ گئے، کہا زینب آج کیوں ایسی حالت بنائی ہوئی ہے؟ عزاداروں علی کی بیٹی نے شرم و حیا کی پیکر تھی نا، جھکی ہوئی آنکھوں سے کہا اے میرے شوہر مجھے معلوم ہے اگر آپ نے اجازت نہ دی میں اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، مجھے معلوم ہے آپ کی اجازت کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن عبداللہ یاد رکھنا اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی میرا حسین چلا گیا، ادھر سے حسین کا قافلہ نکلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ راوی کہتا ہے میں مدینہ میں داخل ہوا، میں نے ایک منظر دیکھا، بنی ہاشم کے گھروں کے سامنے سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے آگے ایک ایک سواری پہ سوار ہو رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ سنیے ختم کر رہا ہوں، بچے آگے ایک ایک سواری پہ سوار ہو رہے ہیں، کہتے میں دور سے اس منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ جب بچے سوار ہو چکے نا، اب مستورات نے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا، ایک ایک بی بی سواری کے پاس آ رہی ہے، سواری پہ سوار ہو رہی ہے، کہتے میں دیکھ رہا تھا یا میرے دیکھتے دیکھتے ایک بی بی گھر سے برآمد ہوئی، مردوں کا ہجوم تھا، اس کے چاروں طرف مرد تھے، مرد اپنے ہجوم میں بی بی کو گھر سے باہر لے کے آئے، سواری کے قریب آئے، ایک جوان نے لگام تھامی، ایک جوان آگے بڑھا، اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، بی بی کو سوار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا کسی سے، اتنی بی بییں آئی ہیں خود آ کے سوار ہو گئی، اب یہ کون سی بی بی ہے جس کو اتنے اہتمام سے سوار کیا جا رہا ہے، اور یہ بی بی کے ارد گرد کون ہے؟ عزاداروں جواب دیا گیا جو بی بی آئی ہے یہ شریکت الحسین زینب ہے، ایک طرف علی اکبر ہے، ایک طرف عباس ہے، ایک طرف قاسم ہے، جو زینب کو سوار کر رہے ہیں۔ میں عرض کروں گا بی بی ابھی مدینہ ہے، اس مدینہ میں اتنے احترام سے سوار ہو رہی ہے، پتہ نہیں 11 محرم کو کیا منظر ہوگا۔ عزاداروں جب سب کچھ لٹ گیا، ہاتھ پسے گردن بدے ہیں، علی کی بیٹی سواری کے قریب آئی، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، بی بی کس کو دیکھ رہی ہے؟ صدا دے رہی ہے این این علی اکبر، این این عباس، اور میرے اکبر و عباس کہاں چلے گئے؟ آج مجھے کوئی سوار کروانے والا نہیں۔ یہاں علماء لکھتے ہیں سید سجاد آگے بڑھے، جھکی ہوئی کمر آگے بڑھائی، بی اماں علی اکبر مقتل میں سو رہے ہیں، چچا کے بازو قلم ہو
چکے. میں سید سجاد